السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ میرے محترم سامعین، میں بی پازیٹیو چینل سے بات کر رہی ہوں۔ تو آج ہم کریں گے درود پاک پہ بات، جو کہ ہر چینل پہ ہو رہی ہوگی، لیکن میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھتی ہوں۔ زندگی بہت مختصر ہے، کب کس وقت موت آ جائے کچھ پتہ نہیں، اس لیے اپنے دنیاوی کام کو کم کر کے کوشش کیا کریں کہ روزانہ ایسی کوئی نیکی ضرور کریں جس کا گواہ بس آپ کا رب ہو۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گناہ کوئی نہ دیکھ جانے، تو کوشش کریں کہ نیکیاں بھی کوئی نہ جانے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت، دولت اور رحمت حضور پاک کا عشق و محبت ہے۔ اس کو یہ عطا ہو گیا، اس کو سب عطا ہو گیا۔ جس کے پاس یہ نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور یہ سب کچھ درود شریف کی برکت سے حاصل ہوگا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور محبت میں گزار کر کامیاب بنا لیں۔ درود شریف چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، فضیلت ایک جیسی ہے، اس لیے اپنی زبان پر اس کو رکھیں اور پڑھتے رہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اے میری امت، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ قبر میں تم سے پہلے میرے متعلق سوال ہوگا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے، جو میرا مشتاق ہو میں اس پر رحم کرتا ہوں، اور جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دیتا ہوں، اور جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر میرا قرب حاصل کرنا چاہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، خواہ وہ سمندروں کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو پلیز درود پاک پڑھتے رہیے، پڑھواتے رہیے، اور آئیے ہم پھر مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اگر درود پاک کی نعمت سے امت محمدی کو نہ نوازا گیا ہوتا تو شاید آج کوئی بھی دل غفلت، حسد، کینہ، بغض، جہالت، منافقت سے خالی نہ ہوتا۔ مجھے درود پاک جیسا خزانہ ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملا۔ اگر درود پاک نہ ہوتا تو شاید کسی کے دل میں امید کا چراغ روشن نہ ہو پاتا۔ کوئی حق کا مسافر اپنی منزل پر پہنچنا تو دور کی بات، اپنے راستے کو بھی تلاش نہ کر پاتا۔ ہمارے مقدر میں محض بھٹکنا ہوتا۔ خوش نصیب ہے درود پاک پڑھنے والے، ورنہ جو اس عظیم نعمت سے محروم ہیں یوں نہیں بھٹکتے رہے ہیں۔ مایوسیوں نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، غفلت نے ان کے دلوں میں پناہ لے رکھی ہے، روحانی بیماریوں نے ان کو جکڑا ہوا ہے، اور اس قدر غافل ہیں اپنے مرض سے بھی ناواقف ہیں۔ اس لیے درود پاک کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، اس کا ورد کرتے رہیں، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو سنتے رہیے اور قرب حاصل کرتے رہیے۔